اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، زینت اختیار کر کے تیار ہو کر باہر بند سمر کر نہ پھرتی رہو، مردوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کرو۔ جب گھروں میں ٹھہرایا نا، جو عورت گھر میں ٹھہری ہو، شریعت کہتی ہے اگر کوئی بندہ تمہارے گھر کے اندر آئے، دستک دو 3 مرتبہ، ایک مرتبہ دستک دی نہیں کوئی آیا، دوسری مرتبہ دستک دی نہیں کوئی آیا، تیسری مرتبہ دستک دی نہیں کوئی آیا، واپس پلٹ جاؤ۔ تو ساڈے اسی واپس ادو تک نہیں آتا جدو بندہ باہر نہ آئے، دروازہ لا دیو، باہر نہیں آیا دستک پہ چھوڑ دو، اور پھر ہمارا کوئی ٹائم بھی نہیں ہوتا جانے کا، اپنے حساب سے جاتے ہیں، اپنے حساب سے، اگلے کے حساب سے نہیں جاتے، اپنے حساب سے جاتے ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھنے کے بعد آرام کر رہا ہے، قرآن تو کہتا ہے 3 وقت ایسے ہیں ان میں تو جانا ہی نہیں تم نے، ہم تو اپنی مرضی کے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر بھائی کوئی بندہ گھر سے باہر نہیں آیا تو واپس پلٹ آؤ۔ اسی طرح موبائل فون ہے، 3 کالیں کی ہیں نہیں، کسی نے اٹھائی، بند کر دو۔ اگر کوئی بندہ اس کے باوجود تمہارے گھر میں جھانکے، آنکھ کے ساتھ جھانکتا ہو اور گھر والے اس کی آنکھ پھوڑ دیں، شریعت کہتی ہے اس کے اوپر کوئی دیت نہیں۔ ایک آنکھ کی دیت ہے، ایک آنکھ کی بڑی دیت ہے شریعت میں، لیکن اگر کوئی بندہ سوراخ میں جھانک کر دیکھ رہا ہو، اس کی آنکھ پھوڑ دو، اس کے اوپر کوئی دیت نہیں۔ یہ مقام ہے گھر والی خواتین کا، عزت ہے، مقام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ غیرت تھی نا، وہ حیا تھی، خواتین میں بھی تھی، مردوں میں بھی تھی۔ اور جتنی عورت با پردہ ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ خاوند بڑی غیرت والا ہے، یہ بھائی بڑی غیرت والا ہے، یہ باپ بڑی غیرت والا ہے، یہ بڑا با حیا گھرانہ ہے۔ اور جتنی عورت جو ہے وہ بن سمر کر باہر نکلتی ہے، سمجھو مرد بھی بغیرت ہے، خاوند بھی بغیرت ہے، بیٹی بھی بغیرت ہے، باپ بھی بغیرت ہے، اور پرلے درجے کا بغیرت ہے۔ حضرت مریم کے اوپر جب الزام لگانا تو لوگوں نے کہا تھا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی۔ ماں باپ پر بات گئی نا۔ گھر کے اندر سے عورت جو ہے وہ بند سنور کر جو ہے وہ باہر نکل رہی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک عورت بڑی عزت کے ساتھ، حیا کے ساتھ گھر میں ٹھہری ہوئی ہے، گھر میں ٹھہری ہوئی ہے، پھر کوئی بندہ جو ہے وہ آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کی آنکھ پھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، آپ کے پاس ہر اچھا برا بندہ آتا ہے، باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں، ہر کوئی بندہ آتا ہے، آپ اپنی بیویوں سے کہ پردہ کریں۔ یہ اچھی بات نہیں، شریعت میں بھی حکم نہیں تھا۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اسلام نے حکم ہی اتار دیا کہ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہو کہ پردہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے نا جب جنت میں، تو آپ نے جنت میں ایک محل دیکھا۔ جب محل دیکھا نا تو محل میں آپ نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت محل ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا جی چاہا۔ پوچھا کس کا محل ہے؟ کہا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر سے آ کر بات کی، کہا عمر میرا جی چاہا میں محل کو اندر جا کر دیکھوں، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر ان کی غیرت یہ ہے کہ ان کے گھر کی خواتین باہر نہیں پھرتی۔ میں نے پھر بات کی آپ کو، بات دوسری طرف نہ چلی جائے، یہ با حیا باپ کی علامت ہے، با غیرت بھائی کی علامت ہے، اور با حیا بیٹے کی علامت ہوتی ہے۔ آپ کے گھر کی خواتین کا لباس بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی غیرت ہے، بڑی با حیا۔ اسلام نے یہ مقام اور عزت، وہ دیکھیں نا، جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا ہی لپیٹ کر رکھا جاتا ہے، جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا ہی لپیٹ کر رکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی نئی گاڑی لے کپڑا ڈالتے کہ نہیں ڈالتے اس پر؟ وہ ساڈے نال تے چنگا گوشت والا ہے، وہ خالی ننگا گوشت ہوتا نا تو کپڑا لپیٹ دیندے ہو کہ کیونکہ مکھیاں نہ بہن، کیا کرتے ہیں؟ مکھیاں نہ بیٹھنے۔ اور ہمارے ہاں یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں، خواتین کو تیار کر کے بن سنور کے سرخی پاؤڈر لگوا کر بنی اسرائیل کی گائے کی طرح تسر الناظرین، دیکھنے والے کو خوش کرتی پھرتی ہیں، خوش کرتی پھرتی ہیں، انڈے جیسی اینک لگاتی ہیں، اور بہترین خوبصورت قسم کا لباس پہن کر جو ہے وہ اوپر خوشبو لگا کر، وہ چوٹا کس کے اوپر جو ہے وہ ایسے لٹکا کر، بڑا بہترین وہ پیچھے بٹھا کر فرنٹ گاڑی پر بٹھا کر لے کر جا رہا ہے۔ یہ غیرت مند ہے۔ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنا بندہ اس کو لپیٹ کر رکھتا ہے۔ گاڑی کو لپیٹ رہی ہے تو نے، تیری بیٹی، تیری بہن، تیری بیوی تیرے لیے قیمتی نہیں، قیمتی نہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے، خواتین بھی کہتی ہے سانو گرمی لگتی ہے، سانو گرمی، تجھے جہنم کی گرمی نہیں لگتی؟ اسلام نے تجھے عزت دی، تجھے مقام دیا، باپردہ طریقے سے باہر نکلنا تو نکل، ضرورت کے تحت۔